فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما امرت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے علم کا سفر ختم ہو گیا ہو۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے نفس سے بے فکر ہونے کی اجازت ہو۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کے سلسلے میں بے فکر ہو جائے۔ موت تک اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت تمہیں کرنا ہے موت کے آنے تک۔ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں۔ میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنے عیبوں کا یقین ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں یقینی عیب کا پتہ کم ہے، اس کے باوجود انہیں ہلکا سمجھتا ہے۔ دلی اطمینان جب ہو سکتا ہے جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ دلی اطمینان جب ہی ہو سکتا ہے جب بندے کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ہمارے حضرت شاہ جماع الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ نفس ایسا دشمن ہے کہ اس کے تقاضے کو آدمی جتنا پورا کرے اس کی دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کے عام دشمن آدمی اس کے تقاضے کو پورا کرے تو دشمنی میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے آگ میں جتنی لکڑی ڈالی جائے آگ بھڑکنے لگتی ہے، آگ تھمتی نہیں ہے۔ نفس کے تقاضوں کو جتنا پورا کیا جائے اتنا نفس بے قابو ہوتا ہے، گرفت میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، ہمیں اپنے اور اپنے اسٹاف کی مستقل تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ تربیت چند چیزوں کا نام نہیں ہے، تربیت شریعت کو طبیعت بنانے کا نام ہے۔ آدمی اتنی محنت کرے کہ شریعت طبیعت بن جائے۔ آدمی کا نفس اس کو اپنے مناقب بتاتا ہے، معائب نہیں بتاتا ہے۔
خوبیاں بتاتا ہے، خامیاں نہیں بتاتا ہے، رسپانسبلٹیز کم بتاتا ہے، رائٹس زیادہ بتاتا ہے۔ ایک صاحب نے لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا، دونوں کو ایک ایک کتاب ہدیے میں دی، سیرت علی، سیرت فاطمہ۔ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ بیوی سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا کیا پڑھ رہی ہے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں سیرت علی پڑھ رہی ہوں۔ لڑکے سے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں سیرت فاطمہ پڑھ رہا ہوں۔ دونوں وہ پڑھ رہے ہیں جو دوسرے سے مطالبہ کرنے کی چیز ہے، جو بات اپنی ذات پر نافذ کرنے کی ہے، وہ انسان پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صاحب کو پوچھا گیا قرآن پڑھ لیا آپ نے، کیا چیز اچھی لگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دعا اچھی لگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے۔ یہ آیت پورے قرآن میں سب سے اچھی لگی، پوری گفتگو میں یہی اچھی لگی۔ کبڑا آدمی ہوتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس سے پوچھا گیا آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا پوری دنیا کبڑی ہو جائے، میری کمر درست ہو جائے یہ خواہش نہیں ہے، پوری دنیا بھی میری طرح عیب والی ہو جائے۔ میں اپنے بڑوں کے پاس جاؤں گا، تربیت کے لیے وقت دوں گا، میرے کام میں کمی آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند شہر سے تھانہ بھون گاؤں جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ کو حضرت تھانوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی میں حضرت کے پاس جاتا ہوں تو میرے گناہ کے جذبات کمزور پڑ جاتے ہیں، نیکی کے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرے کام کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ آدمی کے وقت میں برکت آ جاتی ہے جب معصیت زندگی سے نکل جاتی ہے۔ گناہ جتنے کم ہوتے ہیں اتنے وقت میں برکت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قاضی ابو یوسف ہارون رشید دن میں 100 رکعت 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہی ہوتا تھا، 36 گھنٹے کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تدریس کو تحریک بنانا چاہیے، تدریس کو تحریک بنانا چاہیے، اپنے پڑھنے پڑھانے کے کام کو مومنٹ بنانا چاہیے۔ کوئی آدمی اللہ والا بنا ہی نہیں ہے، کچھ تنہائیاں اللہ کے ساتھ گزارے بغیر۔ ضرور ایک وقت ہوتا تھا کہ جو کباڑ بند کر لیا جاتا اپنے اور اللہ کے درمیان وقت گزارنے کے لیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ جائیے آپ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ ہمارے اکابر مثال دیتے ہیں، آرا لے کر ایک صاحب جنگل میں درخت کاٹنے گئے، ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن میں 9، تیسرے دن میں 8، چوتھے دن میں 7۔ جتنے دن گزرتے گئے کم درخت کٹ رہے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ آرے کی دھار کمزور ہو گئی۔ ایسے ہی دل کے نور کی دھار جب کمزور ہو جاتی ہے تو باطل کا نقشہ بھی کٹتا نہیں ہے۔ جب دل کے ذکر کی دھار کمزور ہو جاتی ہے تو باطل کا نقشہ کٹتا بھی نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگر بے توفیقی کو دیکھنا ہو تو یہ ٹٹول کر دیکھ لو کہ اللہ کا لفظ اتنا آسان ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، بعض بندوں کو نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توفیق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہی بندے کو ملتی ہے۔ قرآن کی طرف ہاتھ کا بڑھنا، مسجد کی طرف قدم کا اٹھنا، تفسیر کے پڑھنے کے شوق کا ہونا، تربیت چاہیے، مستقل تربیت چاہیے اپنے لیڈیز کے عملے کے لیے۔ ہم بیدر میں تھے، ٹیچرز اور اساتذہ مکتب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ کالج کی ہماری بچیوں کے لیے شادی کورس ڈیزائن کیا جائے، پری میرج ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ تو انہیں بتایا گیا ملک بھر میں، دنیا بھر میں علماء نے، ہمارے ادارے نے 20 ویڈیو کلاسز، کتابیں تیار کی ہے بچیوں کو پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے۔ ہر عمر کا جو دین دیا جانا چاہیے، جو ٹین ایج ہوا کرتی ہے، بڑھتی عمر کے جو مسائل ہوتے ہیں، بڑھتی عمر کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، مستقل تربیت چاہیے۔ جو دینیات بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، وہ دینیات کی ضرورت میری معلمات کو ان سے زیادہ ہے۔ پہلے علم نہیں تھا، علماء کم تھے، ہمارا زمانہ گزر گیا، ہم نے تجوید سے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ چھوٹے بچوں کے لیے نظم کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے نظم کیجئے، ہمارے لیے دینیات کا نظم کیجئے۔ ہم تجوید سے قرآن پڑھے بغیر مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ پڑھانے والے بھائیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن تربیتی اجتماع کہ جس میں ان موضوعات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد شرا اغلق علیہ باب العمل وفتح علیہ باب الجدل۔ جب کسی بندے کی بدبختی کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی بندے کی بدقسمتی کا وقت آ جاتا ہے تو اس پر جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ الجھنے کا مزاج تو بنتا ہے اس کا، عمل کا مزاج نہیں بنتا ہے، کنسٹرکٹیو تعمیری نہیں بنتا ہے، پازیٹیو نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بدقسمتی کا وقت آ گیا۔ ایک بزرگ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، جب گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے تبھی سامنے والی گاڑی کے عیب نظر آتے ہیں، ورنہ جو گاڑی آگے چل رہی ہو اس کو پیچھے والی کے عیب نظر نہیں آتے۔ جو برابر چل رہی ہو اس کو بازو والی کے عیب بھی صاف نظر نہیں آتے۔ آدمی کی گاڑی جب پیچھے ہو جاتی ہے تبھی اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ کیسی طلب ہوا کرتی تھی، بعض اللہ کے بندے اپنے زمانے کے کسی ولی کے پاس جاتے تو صدقہ کرتے، دعا کرتے کہ اے اللہ میرے عیب میری نگاہ میں کھول دیجئے، میں جن کے پاس جا رہا ہوں ان کا عیب مجھ پر نہ کھولیے، عیب تو مجھ میں بھی ہیں، عیب تو ان میں بھی ہیں، ان کے عیب مجھ پر کھل جائے میری تباہی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، میرے عیب مجھ پر کھل جائے اس میں میری ترقی ہے۔ کوئی عقل مند مریض آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہو دوسروں کی بیماری بولنے کے لیے۔ آدمی خرچ کرتا ہے، کیو میں رہتا ہے، مہینوں پہلے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے،
اپنی بیماری بتانے کے لیے، اپنی بیماری بتانے کے لیے۔ تو میرے بزرگوں، تربیت کا 1400 سال کا ایک ہی نظام ہے، کسی اللہ والے کو اپنا مرکز عقیدت بنایا جائے، کسی اللہ والے کو اپنا مرکز محبت بنایا جائے، آدمی اس کے حوالے ہو جائے، اس کو اپنی خامیاں بتلائے، اپنی بے عملی بتلائے، وہ ہلکا نہیں سمجھے گا، وہ کسی اور کے سامنے تمہارے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جب تم جانے کا ارادہ کر لوگے، تمہاری کمیاں کم ہوتی رہیں گی، عیوب کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ کسی سے اصلاحی تعلق کا ہونا ضروری ہے، ہمیں تو آج تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی، جو آدمی راستہ چلتا ہے اس کو رہبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس نے راستہ چلنا ہی شروع نہ کیا ہو اسے رہبر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سے نکلیں گے تب پوچھیں گے کہ مجھے لیفٹ کی طرف جانا ہے یا رائٹ کی طرف جانا ہے۔ فہرست بنانا پڑتا ہے اپنی مجہولات کی، فہرست بنانا پڑتا ہے اپنے گناہوں کی، کہ میں کیسا ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی میں کم کرنے لگ جاؤں، کتنا وقت ہے جو میرا ضائع ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کی جیب پھٹ جائے، ایک ایک سکہ گر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی پیسے گر رہے ہیں، اپنا جیب سی لیجئے، اٹھا لیجئے، پیسے اٹھا کر سمیٹ کر دیتے ہیں۔ پیسے گر رہے ہوں، احساس دلایا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ وقت ضائع ہو رہا ہو تو آدمی اس کی طرف نہ توجہ دیتا ہے نہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ 2 روپیے کے برباد اور ضائع ہونے سے بڑی مصیبت ہے وقت کا ضائع ہونا۔ اللہ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی عادت دے دیتے ہیں۔ انسان اس کے وقت کا نام ہے، اور جب اس نے وقت ضائع کر دیا گویا اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کیا فکر کیا؟ لغویات نے ضروریات کا وقت لے لیا، محرمات نے ضروریات کا وقت لے لیا۔ کیسے بندے ہوا کرتے تھے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جاتے، فرماتے وہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، زبان سے ذکر بھی نہیں ہو سکتا سوائے دل کے، تو سوچتا ہوں یہ ڈبہ ہی صاف کر دوں، میرا وقت وہاں کا ضائع نہ ہو جائے۔ اگر میں ڈبے کی صفائی کر سکتا ہوں تو ڈبہ ہی دھو دوں۔ ایسے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ شاگرد کو باہر کھڑا کر دیتے کہ بھائی فلانی کتاب زور سے پڑھتے رہو، میرے کان میں کوئی علم کی بات پڑھتی تو رہے گی، کوئی بات علم کی پڑھتی رہے گی۔ مفتی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگیاں پڑھ کر شرم آتی ہے کہ ہم زمین پر کیسے بوجھ بن کر جی رہے ہیں، کتنی بے فیض اور بانجھ زندگیاں ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ 800 کتابیں لکھی، 25 خطوط کا لیٹرز کا جواب دیتے تھے، ایک ایک خط پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہوا کرتا تھا۔ عبد الماجد دریابادی کے سوالات، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، پہلے زمانے میں قلم سے لکھا جاتا، اس کی نوک کو درست کرنا ہوتا تو لکھتے لکھتے جب اس کی نوک خراب ہو جاتی،
اس کو دوبارہ تراشنا ہوتا تو پھر قلم کو اٹھانے کے بعد تراشنے کے درمیان پھر دوبارہ لکھنا شروع کرنے تک کا جو وقت تھا اللہ اللہ کرنے میں گزار دیتے تھے تاکہ بیچ کا یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سردی اتنی زیادہ ہوتی انک سوکھ جایا کرتی تھی، غلام تھا، اتنے بڑے کام کر کے گئے جغرافیہ کے موضوع پر۔ مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، مسئلہ عزائم کا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چراغوں کے زمانے میں جو لکھا گیا بجلی کے زمانے میں پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ چراغوں کے زمانے میں جو لکھا گیا بجلی کے زمانے میں اس سے اچھا لکھا جاتا۔ میرے پاس تو لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس تو سرچ کرنے کی بڑی صلاحیتیں ہیں، میرے پاس وہ کتب خانے ہیں امام غزالی کے باپ نے بھی نہیں سوچا تھا، میرے پاس وہ میدان ہیں جو ابن تیمیہ کے خیال میں نہیں گزرے تھے، لیکن شاید مجھے زندگی کا وہ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ امام غزالی کا جو گزرا ہے مجھے نہیں ملا، ابن تیمیہ کا جو گزرا ہے مجھے نہیں ملا۔ کام کرنے والوں نے قید خانوں میں رہ کر کام کیا، جیلوں میں رہ کر کام کیا، حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ باہر کی رکاوٹ چھوٹی ہے، اندر کی رکاوٹ بڑی ہے، قانون کی رکاوٹ چھوٹی ہے، نفس کی رکاوٹ بڑی ہے۔ قانون کی رکاوٹ کے ساتھ آدمی معذور ہوتا ہے۔ اگر مجھے اذان دینے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے، میں گھر میں اذان دے لوں گا، میں مسجد کے اندر اذان دے لوں گا، میں وائر کنیکشن لگا لوں گا اذان کی آواز پہنچانے کے لیے۔ قانون کی رکاوٹ ہو تو میں معذور ہوں، لیکن نفس کی رکاوٹ کوئی معذوری نہیں ہے۔ قانون کی رکاوٹ کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے، داخلی رکاوٹ کے ساتھ، نفس کی رکاوٹ کے ساتھ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، قید خانوں میں لکھا ہے۔ بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے 5000 لیٹرز لکھے ہیں۔ ایسی جیل میں 20 سال رہ کر کاغذ کے ٹکڑے بھی بمشکل ملا کرتے تھے، لکھنے کے لیے قلم بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ آج تک ان کے 5000 خطوط ایمان کی چنگاری بھڑکانے کے لیے پوری انسانیت کے درمیان موجود ہے۔ بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر اصل فکر ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی درد پر کام کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، درد پر کام کے در بھی کھل جاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، قلم چھین لیا گیا، کوئلے سے لکھا، کاغذ چھین لیا گیا، دیوار پر لکھا، جنازہ نکلا ہے، سب وہ کتابیں جیل خانے سے نکلی ہے۔ ہم لا تعلق کیسے جی رہے ہیں؟ ہم شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، قرآن میں تدبر چھوڑنے کو گناہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ غزہ کے واقعات پر درد کے پیدا نہ ہونے کو گناہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اوقاف کے خطرے میں پڑنے پر میرا ایک آنسو نہیں نکلا، ایک قدم نہیں اٹھا۔ ہم اجتماعی مسائل میں لا تعلقی اور اپنی بے حسی کو گناہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو گناہوں کا گناہ ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا۔ میں صرف اس گھر کا ذمہ دار نہیں
جس گھر میں 5 بچے، ماں باپ، بھائی بہن، بلکہ میں اس گھر کا بھی ذمہ دار ہوں جس میں 30 سے زیادہ اسٹیٹس ہیں، میں اس گھر کا بھی ذمہ دار ہوں جس میں 200 سے زیادہ ملک ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم صرف اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہو، ذاتی مکان اور شادی کے لیے جیتے ہو، تو قوم کے لیے تم زندہ لاش ہو، قوم کے حق میں زندہ لاش ہو۔ ہماری اپنی زندگی کی ترجیحات، ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ دشمن من حیث القوم ٹارگٹ لے کر چل رہا ہے۔ دشمن 70 سال سے ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے ریٹائرڈ ججز، ان کے سرکاری اسٹاف کے لوگ، ان کا میڈیا، ان کی فلم انڈسٹری، ان کے پروفیسرز، ان کے تھنک ٹینک، ان کے جوان ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی مردہ یہودیت کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنے بے حیثیت نامعقول ہندوتوا کے نظریے کو مسلط کرنا ہے۔ پوری قوم کا من حیث القوم مقصد ہے، اور میں اپنے ادارے کے لیے صرف جینا چاہتا ہوں، میں صرف اپنے خاندان کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اجتماعی کاموں میں حصے داری۔ الیکشن آتا ہے، کیوں غم نہیں ہے ہمیں ووٹ ڈلوانے کا، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانے کا، شعور بیدار کرنے کا؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ این آر سی کا مسئلہ آ جائے، شہریت خطرے میں پڑ جائے تو اس موقع پر توجہ دلائی جائے۔ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ درد ہوا کرتا تھا جب کوسوفا کے واقعات کو لوگوں نے دیکھا، شیشان اور چیچنیا کے واقعات کو دیکھا، ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھے اخبار پہ نظر پڑ گئی، مسلمانوں کے خون خرابے کے واقعات، بے قرار ہو گئے، عالم دین دسترخوان پر سے اڑ گئے کہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل پر درد مندی، پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں اجتماعی مسائل سے کٹ کر نہیں جینا چاہیے۔ ریولیشن اور انقلاب ایک الیکشن میں نہیں آتا، ایک اسکول سے نہیں آتا۔ 100-200 سال کی عمر معمولی ہوتی ہے کسی قوم کو زوال سے عروج کی طرف لانے کے لیے۔ جنگ آزادی کا زمانہ کتنا ہے؟ دیکھ لیجئے، نجم الدین اربکان نے 80 سال لگا دیے۔ طیب رجب اردوغان صاحب نے جو بھی مقام مسلمانوں کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، مہاجرین شام کی پناہ کے لیے کام کیا، 70 سال لگا دیے۔ جہد مسلسل، استقامت کے ساتھ، اصول کے ساتھ پوری قوم جب لگ جاتی ہے تبھی کسی قوم میں انقلاب آیا کرتا ہے۔ دنیا سناتی ہے جب ہیروشیما ناگاساکی جاپان پر بم برسائے گئے، تباہی مچی، پوری قوم نے تہیہ کر لیا۔ ہم ہتھیار سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم تجارت سے مقابلہ کریں گے۔ پوری قوم نے طے کر لیا، 8 گھنٹے ہم محنت کرتے تھے، 10 گھنٹے محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ کے وعدے مسلمانوں کے نام پر نہیں، مسلمانوں کے کام پر ہیں۔ اگر اسباب دشمن اپناتا ہے اپنے رزلٹ کو دیکھ کر رہے گا، اگر تنظیم کے، اجتماعیت کے، اپنے ذاتی مفاد کو ملی مفاد کے لیے ذبح کرنے کے کام اگر کوئی کافر کرتا ہے تو اس کا فائدہ دیکھے گا، اگر کوئی مسلمان نہیں کرتا ہے
تو وہ اس کا نقصان بھگت کر رہے گا۔ ایسے ہی جیسے شکر کافر کھاتا ہے تو اسے میٹھاس ملے گی، میں شکر کے بجائے نمک کھاؤں اور اللہ سے یہ دعا کروں کہ آپ مجھے شکر کی میٹھاس دے دیجئے، یہ اس دنیا میں کرنے کا اللہ کا ہرگز ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ نوجوان نسل ہمارے ہاتھ میں ہے، آئندہ کی نسل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بچے آئندہ کے قائد ہیں۔ ایک بینج کے اندر پورا باغ، ایک شاگرد کے اندر پوری نسل اور ایک بیٹی کے اندر پورا خاندان، اگر یہ ٹارگٹ بنا کر محنت کی جائے تو کتنا عظیم انقلابی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ استاد کامیاب ہے جو طالب علم کی روح اور اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ جی نہیں بھرتا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سناتے سناتے ہمارے بزرگوں میں ایک عظیم شخصیت گزری ہے۔ باندہ یو پی کے رہنے والے تھے۔ ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا مدرسے کا طالب علم، اگر ہم آپریشن کریں گے تب بھی مر جائے گا، اگر ہم آپریشن نہیں کریں گے تب بھی مر جائے گا، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپریشن کروا دے بہتر ہے۔ آپریشن کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ یہ باہر مصلی بچھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ جس گاؤں سے طالب علم آیا ہے وہاں کا پہلا طالب علم ہے، اگر یہ مر گیا تو وہ گاؤں والے دوسرے بچے کو میرے مدرسے میں نہیں بھیجیں گے۔ اگر اس کی موت مقدر ہے، میری کسی بیٹی کو اٹھا لیجئے، اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیجئے۔ مغلوبیت کی ایک کیفیت، آدمی کو آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اس قسم کی دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن غلبے کا حال یہ تھا اللہ کا کرنا۔ وہ طالب علم کو صحت مل گئی اور حضرت کی بیٹی کا جنازہ وہاں پر اٹھا، اور اس طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے قاری بنایا، عرصہ دراز تک ان سے کام لیا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب شفاہ اللہ وعافا فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے انہوں نے سڑک پر محبت تلاش کی۔ ہم نے گھر میں محبت نہیں دی، اس لیے انہوں نے واٹس ایپ پر، فیس بک کی نالیوں میں محبت کو تلاش کیا۔ ہم محبوب بنے بغیر مربی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم محبوب بنے بغیر کامیاب معلم نہیں ہو سکتے ہیں۔ شاگردوں سے محبت کا تعلق، اپنی شاگرداؤں سے، طالبات سے پردے کے اہتمام، تنہائی کے اختلاط سے پورا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو نوجوان گناہ میں ہیں یہ لا الہ پر ہیں، جب عمل پر آ جائیں گے الا اللہ پر ہم سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ لا الہ پر ہیں، الا اللہ پر آ جائیں گے ہم سے بہتر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر تو وہ جانتا ہے جس نے جاہلیت کو دیکھا ہے، جس نے بدکاری کو دیکھا ہے، وہ قدر کرے گا نیکی کے ماحول کی۔ ہمارے اسکول میں طلبہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ٹرانسجنڈر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں دکھنے میں مرد ہوں تو مرد کیوں رہوں، میں لڑکی کیوں نہیں بن سکتا ہوں، کیوں ہمیں پابند کیا جاتا ہے؟ شریعت کا راستہ ایک ہے، جہالت کے راستے 50 ہیں۔ پوری محبت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہم عالم نہ بنائیں کوئی غم نہیں، حافظ نہ بنائیں کوئی غم نہیں،
انجینئر ڈاکٹر نہ بنائیں کوئی غم نہیں، دین پسند تو بنا دیجئے، اسلام پسند تو بنا دیجئے، آج نہیں تو کل عمل کر لے گا، لیکن ایسا بول نہ بولیے، ایسا رویہ نہ اپنائیے، ایسے پیشانی پر شکن نہ لائیے، ایسا درست لہجہ نہ اپنائیے کہ وہ بول آخری بول ہو جائے، وہ ملاقات آخری ملاقات ہو جائے۔ جیسے سنایا گیا کتنے میرے ہاتھ پر حافظ بنے، میں سناتا ہوں، میرے ہاتھ پر کتنے عالم بنے، ہم سناتے ہیں، میرے ہاتھ پر کتنے انجینئر ڈاکٹر آسٹریلیا امریکہ بتاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن کتنے میرے غلط رویے سے بدکار بن گئے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کتنی میری ناقدری کی وجہ سے نسل تباہ ہو گئی، قیامت کے دن وہ ظاہر ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں یہ نوجوان نسل ہے، ہر ایک شکایت کرتا ہے، نشہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم ایک ضلع میں گئے، تعلقے میں پہنچے، تلنگانہ کے 6 کے طلباء، ہم حیران تھے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ مراد نگر کے علاقے میں، دبیر پورے کے علاقے میں لوگ مشورہ کرتے ہیں ہمارے لیے بچے کا قتل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اتنا نشے کا عادی ہے، اتنا درد سر ہے محلے کے لیے، اتنی جان کھا گیا، ہماری جینا دشوار کر دیا، سامان ختم کر دیے، 2 پیسے باقی نہیں رہے۔ مفتی صاحب ہمیں بتائیے کیا اس حال میں قتل کرنا جائز ہوگا؟ پولیس میں لے جائیں، پولیس اسٹیشن لے جائیں۔ ایک ماں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ پولیس والے نے کہا روز کیوں روتے جی، ایک دن رو لیجیے قصہ ختم ہو جائے گا، 5000 کی سپاری پر آپ کا درد سر ختم ہو جائے گا۔ ایسی نسل جو محمد بن قاسم بن سکتی تھی، یوسف بن تاشقین بن سکتی تھی، محمد فاتح کی طرح 22 سال کی عمر میں، سنائیے تو صحیح اپنی روشن تاریخ تو سنائیے۔ آپ بھکاری قوم نہیں ہے، آپ نادار قوم نہیں ہے، آپ کی تاریخ انتہائی روشن ہے۔ کیوں ہیں آپ پست ہمتی کی طرف؟ کیوں آپ برتن پھیلاتے ہیں انگریزوں کی طرف؟ آپ کے آباء و اجداد نے دنیا کو آباد کیا ہے، ہمیں اس گرد و غبار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں بار بار اس قسم کی ذہن سازی کیسے مصروف کیا جائے، چھٹیوں کو کیسے قیمتی بنایا جائے، اللہ کی محبت کیسے بڑھائی جائے، اللہ کے نام کی عادت کیسے ڈالی جائے، چیریٹی کے کاموں میں کیسے ان کو مشغول کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ ہی کے اسکولوں میں صدقے کے ڈبے میں بچوں نے 4 لاکھ جمع کیے، اور بیدر شہر کے مختلف سڑکوں پر جا کر سردی میں ٹھٹرنے والوں کو چادر اڑائی ہے، کپڑا اڑایا ہے، سردی سے بچانے کے لیے۔ خوبیاں ہیں اس قوم میں، چنگاری دبی ہوئی ہے اس قوم میں، یہ شاہینی نسل کے ہیں، ان کی تراش خراش کرنے والا چاہیے، ان کی ہمت بندھانے والا چاہیے۔ زمانہ فتنے کا ہے، قیامت کے قریب کا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز جتنی نایاب ہو جاتی ہے وہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ پیاز مارکیٹ میں کم آتے ہیں، مہنگے ہو جاتے ہیں، ٹماٹے کم آتے ہیں، مہنگے ہو جاتے ہیں۔ تقوی بھی کم ہوگا اور تقوی والے پیدا ہوں گے، اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہو جائیں گے۔ نگاہ کو پاک رکھنے والے کمزور بھی پیدا ہوں گے تو قیمتی پیدا ہوں گے، قیمتی بن جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ 2 ویر کے بغیر بجلی نہیں آتی، گناہ کے ماحول کے بغیر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تقوی یہاں پر بیٹھ کر گناہ سے بچنے کا نام نہیں ہے، گناہ کے ماحول میں رہ کر گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ اندھا کیا بد نظری کرے گا، لنگڑا لولا گناہ کی طرف ہاتھ پیر کیا بڑھائے گا؟ گناہ کے مواقع ہوں اور آدمی
گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ غزہ کی مثال پوری دنیا کے سامنے، شیخ احمد یاسین مفلوج انسان ہے، اپنی زندگی کا اکثر حصہ ویل چیئر پر مردہ زندہ لاش بنا ہوا، الاخوان المسلمون کی تربیت پایا ہوا شیخ حسن البنا رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے لوگ کیسے انہوں نے انقلاب بپا کر دیا۔ تعداد اصل نہیں ہے، استعداد اصل ہے، مقدار اصل نہیں ہے، معیار اصل ہے، بھیڑ اصل نہیں ہے، تنظیم اصل ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے، منظم کرنے، صفات اور ایمان کے اعتبار سے طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سوالات ہیں، انگلش میڈیم اسکول کھولنا چاہتے ہیں مگر صرف دینی تعلیم اور ماحول رہا تو دوسرے مذہب کے بچے داخلہ نہیں لیں گے۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر مشتاق صاحب دامت برکاتہم، مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو اس میدان کے بڑے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسکول کے نام پر شروع ہی کیوں کرتے ہو؟ کس نے کہا تمہیں؟ نام مت دیجئے، کام کر کے بتائیے۔ نام مت دیجئے، کوالٹی آف ایجوکیشن دے کے بتائیے۔ ہمارے بڑے عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قاضی سمیع الدین صاحب قاسمی نرسا پوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے آج آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے بچوں کو فلانے مشنری کے اسکول میں آپ ڈال رہے ہیں، وہاں مورتیوں کو دیکھ کر بھی فلانے کالج میں ڈال رہے ہیں، کٹر دوسرے مذہب کا ہونے کے باوجود بھی صرف کوالٹی آف ایجوکیشن کی وجہ سے آپ اپنے پاس وہ معیار تعلیم لائیے کہ دوسرے مذہب کے لوگ آپ کی معیاری تعلیم کی وجہ سے آنے لگ جائے۔ ایک آدمی اچھی چائے بناتا ہے، 70 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر سے دور لوگ چائے پینے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اگر علم دیں گے تو کیا لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے؟ ایک اچھا سموسا بناتا ہے، لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، داڑھی ٹوپی کی وجہ سے اس کے سموسے کو نہیں ٹکڑا دیا۔ یہ بے بنیاد قسم کی باتیں ہیں۔ آپ اسلام کی اسکول کا نام مت دیجئے، آپ تعلیم کا معیار دیجئے، آپ کو ایجوکیشن ختم کیجئے۔ آپ میں سے کئی اسکول ہیں جہاں پر غیر مسلم اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں چھوڑ رہا ہے، صرف اس اطمینان کی وجہ سے کہ میری بیٹی کی حیا محفوظ رہ جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کئی ایسے ڈرائیورز کو جو ایم ایل اے کے پاس کام کرتے ہیں، ایم پیز کے پاس کام کرتے ہیں، غیر مسلم کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی داڑھی ٹوپی نہیں، لیکن اس غیر مسلم کو اطمینان ہے یہ مسلمان ہیں، شرابی نہیں ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے پاس جھجک ہوتی ہے عورتوں سے۔ اس اعتماد پر وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ ان ڈرائیوروں کو اپنی گاڑی دے کر بھی بھیج دیتے ہیں۔ اعتماد آپ پر ہے تبھی تو پنجاب، ہریانہ، آندھرا کے علاقوں میں مسجد سے نکلتے ہوئے دعا پڑھوانے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ نفرت کے ماحول، نفرت کی ذہنیت والا بہت تھوڑا سا طبقہ ہے، خاموش اکثریت محبت پسند ہے، سلیم الطبع محبت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں امتیازات اتنے پیدا کرنا چاہیے کہ تعصبات چھوٹے ہو جائے، کوالٹیز اتنے پیدا کرنا چاہیے کہ فیلنگز بے وزن ہو جائے۔ اور جب کوئی آدمی ماہر فن ہوتا ہے، رگوں کا ماہر ہے، میتھس کا ماہر ہے، اسپوکن انگلش کا ماہر ہے، لوگ آتے ہیں، جھک کر آتے ہیں، جھک مار کر آتے ہیں۔ اگر آدمی واقعتاً اپنے فن کا ماہر ہو، میں فن کا تو کچا ہوں
اور لوگ جب مجھے قبول نہ کریں تو میں کہنے لگ جاؤں میری داڑھی کی وجہ سے قبول نہیں کیا گیا، میری داڑھی کی وجہ سے نہیں، میرے ناکارے پن کی وجہ سے قبول نہیں کیا گیا۔ اگر اسکول میں برادران وطن کے طلباء بھی پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اسلامی ماحول ان کو نماز کا پابند نہ بنائیے، ان کو رکھیے، ان کے لیے اپنی مذہبی تعلیم کا انتظام کیجیے، ان کو اپنے تہوار انجام کرنے دیجیے، آپ اپنے تہوار ان پر مسلط نہ کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اسکارف، برقع، ساری پابندی اپنے بچوں کے لیے رکھیے، آپ ان بچوں کے لیے اس قسم کے نقاب والے، برقعے والے لباس کی پابندی ان پر نہ ڈالیے، صرف جسم ڈھانکنے والا لباس کا ان کو پابند بنائیے ڈریس کوڈ کے نام پر۔ آپ کے بڑوں نے 800 سال سے زیادہ اس ملک میں حکومت کی اور 1200 سال سے زیادہ دنیا کے مختلف حصوں میں حکومت کی۔ پڑھیے نا آپ کیسے دوسری اقوام کو اپنی سلطنتوں میں پوری مساوات اور انصاف کے ساتھ کیسے لے کر چلا گیا۔ کچھ کٹر ہوتے ہیں، کچھ شرارت کرنا چاہتے ہیں، اس شرارت کو کیسے ختم کیا جائے، ختم کرنا چاہیے۔ ایک بڑے ماہر تعلیم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے اسٹڈی سینٹر کھولا مندر میں، اسٹڈی سینٹر کھولا چرچ میں، اور انہوں نے کہا کہ میں اوپننگ کے لیے جاتا ہوں، مجھے کیک دیا گیا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کھا سکتا۔ مسافے کے لیے عورت نے ہاتھ بڑھایا تو کہا میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن میں مسافہ نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے چراغ جلانے کے لیے کہا تو میں نے اوائڈ کر دیا، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے، اسی لیے تو ہم آئے ہیں، تو ہمیں کرنے کے کام کرنا چاہیے، نہیں کرنے کے کام شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو 100% بچاتے ہوئے ہی سیکولر بننا چاہیے۔ مشرکانہ حیثیت کے ساتھ، مشرکانہ رنگ کے ساتھ سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر میں پردہ واجب ہو جاتا ہے جیسے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں جب بیٹیاں سیانی ہو جائیں تو ان پر پردہ واجب ہو جاتا ہے جیسے دوسرے شریعت کے احکام کی وہ مکلف ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی بیٹیاں سورۃ النور کے بغیر بالغ نہیں ہوتی تھی اور ان کے بیٹے سورہ مائدہ کے بغیر جوانی کی عمر کو نہیں پہنچتے تھے۔ آخری جماعت 5th کی جماعت ہے، 5ویں کی جماعت ہے۔ 5 سال LKG UKG نرسری، 5 6 7 8 سال اور گھر میں گزارے ہوئے 3 سال، 9 10 11، یہ 11 12 سال کی عمر ہے۔ اگر یہاں سے مخلوط تعلیم کو ختم کیا جائے، جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے کھولتے ہیں۔ حرام سے نگاہ ہٹی نہیں، اس لیے حلال دروازہ کھلا نہیں۔ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ نگاہ حرام سے ہٹی نہیں ہے۔ دسیوں واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی مددوں کے ظاہر ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے، مدد فرما رہے ہیں، حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کے سیکشن کے لیے مرد ٹیچر سخت مجبوری ہو نقاب کے اہتمام کے ساتھ، دیکھیے پردے کے مسئلے پر، تبدیلی لانے کے مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بات کر رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں۔ ایک ہی دن آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہم، آپ گریجولی کیجئے، توا گرم کر کے روٹی ڈالیے، شوگر بی پی دیکھ کر دوا طے کیجئے، لیکن موجود کی قدر کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچنے کی فکر ہونی چاہیے۔
موجود کی قدر کرتے ہوئے مطلوب تک جو ہو رہا ہے اس کی قدر ہے، لیکن جہاں تک جانا ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ لڑکیوں کے لیے شعبہ حفظ حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب اور ہمارے دیگر اکابر یہ فرماتے ہیں، لڑکیوں کے لیے حفظ کرنا جب مناسب ہے جب کہ وہ کم عمر ہو، 13 سال سیانی ہونے سے پہلے، ذہین ہو، کم وقت میں پڑھ لیتی ہو، ضرور حفظ کرانا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے بڑی عمر ہے تو حفظ کرنے میں دیری بھی ہوتی ہے عذر کی وجہ سے، اور پھر یاد رکھنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں کیا جانے والا حفظ وقت بھی زیادہ لیتا ہے، کچا بھی بہت ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ غیر مسلم لیڈیز ٹیچر کو ضرور لے سکتے ہیں، اگر مسلمان ٹیچر کو ہم نہ پا رہے ہوں اس سبجیکٹ سے متعلق۔ استاد کی زندگی کا اثر طالب علم پر ہوتا ہے۔ پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، پڑھانے والا اگر اللہ والا ہو تو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا لے گا، اور اگر پڑھانے والا ایتھیسٹ ہو تو قرآن پڑھا کر بھی مرتد کر لے گا۔ تو واقعتاً استاد کی ذہنیت اور نظریات کا اثر طالب علم کی روحانیت پر پڑتا ہے، لیکن جب سخت مجبوری ہو، اقتداء الصراط المستقیم میں بہت ساری باتیں علامہ ابن تیمیہ نے لکھی ہیں، سخت مجبوری ہو اپنے ماحول میں ڈریس کوڈ مینٹین کرتے ہوئے کہ ایسا کپڑا کہ جس میں پیٹ اور پیٹ اور گلا ڈھک جائے، ایسا کوئی ڈریس کوڈ مینٹین کرتے ہوئے ایسے ٹیچرز کو رکھا جا سکتا ہے۔ ایجوکیشنل ٹور پر لے جا سکتے ہیں اگر پردے کا اہتمام، اگر 70 کلومیٹر سے کم اور پوری حفاظت کے ساتھ اگر کوئی لے جاتا ہے تو اسے شرعاً اجازت دی جائے گی، لیکن یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں۔ کیا اسکول قائم کرنے کے لیے بینک لون لے سکتے ہیں؟ ہمیں چوری کر کے امت کی غربت ختم نہیں کرنا ہے، ہمیں نیکی کرنے کے لیے کسی گناہ کا سہارا نہیں لینا ہے۔ ہم اتنا ہی کرنے کے مکلف ہیں جتنا نے اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے۔ جو ہماری طاقت میں نہیں ہے اس کے کرنے کے ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے لون لے لیا، مکان سیز ہو جائے گا، لون ادا نہیں ہوگا، دلدل میں دھس جائیں گے آپ، قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے ڈول میں سوراخ ڈال لیا، برتن میں چھید کر دیا، برکت ختم کر دی آپ نے۔ انکم ٹیکس کے مسائل ہو تو الگ ہے، لیکن آپ عام حالات میں ہرگز لون لے کر اسکول کو نہیں شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک دوست نے بہترین سوال کیا، اسکول کے طلباء کو تاریخ سے کیسے واقف کروایا جائے؟ بہت ساری کتابیں ہیں۔ قریبی زمانے میں حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب، زبردست کتابیں ہیں، تاریخ امت مسلمہ، اور دوسری اور اسی طریقے سے ہمارے ملک میں دارالمصنفین ایک ادارہ ہے، اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، ہندوستان کی تاریخ کے ایک ایک جزئیے پر کتابیں لکھی ہیں۔ جن جن جزئیات کو اچھالا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پرانے ہتھیار سے نئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی ہے، مطالعہ اپنا بڑھانا پڑے گا۔ انیس کٹی صاحب کا ایک پروگرام باضابطہ ہو جس میں تجارت، مواقع، نئے میدان سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، ضرور کریں گے۔ جو حضرات آئندہ اس قسم کا تربیتی پروگرام اپنے ضلع میں کرنا چاہتے ہیں، خاصی تعداد ہے،
جو آنا چاہتی تھی نہیں آ سکی۔ بہت سے اسکول ہیں جو ہمارے ضلع میں ہیں، شہر کے ایک ٹولی چوکی میں ہیں، ایک پرانے شہر میں ہیں۔ اگر کوئی اس قسم کے تربیتی اجتماعات آئندہ مہینے میں، بعد کے مہینے میں کوئی ٹریننگ سیشنز رکھنا چاہتے ہو، ضرور اپنا تقاضا لکھوائیں، ضرور اپنا نام بتائیں، ضرور میزبانی کو قبول کریں۔ انشاءاللہ ہم ذمہ دار علماء، اکابر، ماہرین کو لے کر اس پورے ٹریننگ سیشن کو سنبھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا، دعا، درود، ذکر، فکر، اللہ تعالیٰ سے عاجزی، انکساری، اللہ چاہیں گے تو ہی ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو جاتے، کوئی گتھی نہیں سلجھتی۔ یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہیمنی، آپ دروازے کھول دیجئے فہم کے۔ تو جن حضرات کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، دعا ذکر میں بیٹھ جائیں، جن حضرات کو ضرورت ہے فارغ ہو جائیں۔ ہمارے اکابر تشریف لا چکے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ بچے کچھ لمحات کو کما حق وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔